بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ ہے اور آج ہم پڑھیں گے اس کا چیپٹر نمبر 3 ناشکرا انسان۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کے رہنے والا، بہت ہی غریب آدمی تھا، لیکن تھا وہ صوفی آدمی، روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ تو اس غریب آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا۔ دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی، اس نے بڑے پیار کے ساتھ گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا۔ دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی تھی، اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کا عشق اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا ہی تھا اس کے پاس۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو حاصل کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا، کہنے لگا اے فقیر، مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا حضور یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس نے کہا نہیں جی، میں نہیں بیچنا اسے۔ اس نے کہا پھر غور کر لے، ہم تجھے ایک پرگنہ، ایک ریاست دیں گے، اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے۔ وہ پھر بھی نہیں مانا، ضدی آدمی تھا۔ سودا چکتے چکتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے کہا آدھی سلطنت لے لے، گھوڑا مجھے دے دے۔ اس نے کہا جناب عالی، میں نے بتایا اس کا مول کوئی نہیں ہے، اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں دے دیتا آپ کو، لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا تو کتنا نالائق، بیوقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا، اس نے آدھی سلطنت آفر کی، اگر ظالم تجھے مل جاتی تو ہم بھی مزے کرتے، سارے گاؤں کے مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ ہوتا۔ ظالم تو نے یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے دھکا دے دیا ہے، باہر پھینک دیا ہے۔ تو اس نے کہا وہ عجیب و غریب آدمی تھا کہ میرا گھوڑا ہے، اس نے اس کا مول لگایا، میں نے نہیں دیا، میں اس خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ یہ تو میری زندگی ہے، میرا گھوڑا ہے، خوش نصیبی تم کدھر سے نکال رہے ہو؟ میں نے نہیں دیا، میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا تو ضدی آدمی ہے، تو شروع ہی سے ایسا ہے، تیرا مزاج ہی ایسا ہے، یہ کہہ کر چلے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا، صبح اٹھا چارہ ڈالنے کے لیے تو وہاں دیکھا استبل میں گھوڑا نہیں تھا، استبل خالی تھا۔ گاؤں کے لوگ آئے، روتے پیٹتے، کہنے لگے ہمارے گاؤں کا حسن تباہ ہو گیا، تجھ سے کہا تھا نا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتے، تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں رہا، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس نے کہا میں کہاں سے تباہ ہو گیا، کہاں سے برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے، یہ اس کا ایک بڑا حصہ تھا، یہ اس کا ایک حصہ تھا، حصے کے اوپر میری ساری زندگی کو کیوں پھیلا کر کہہ رہے ہو کہ چونکہ تمہارا گھوڑا چلا گیا اس لیے تم برباد ہو گیا، معمولی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو بیوقوف آدمی ہے، تجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی۔ وہ پھر واپس چلے گئے۔ کوئی 1 مہینہ گیا، 11 دن کے بعد اس کا گھوڑا ہنہناتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 11 نئے جنگلی گھوڑے تھے، وہ کہیں بھاگ گیا تھا جنگل میں، اور جنگل میں جا کر انہیں سیٹ کر رہا تھا، اور وہ سارے اس کے عشق میں مطلع ہو گئے۔ تو 11 گھوڑے نئے اعلیٰ درجے کے ساتھ لے کر آ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا، انہوں نے رسے ڈال کر سب کو وہاں کھڑا کر دیا۔ گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ تجھے کمال کی چیز لا کر دی۔ اس نے کہا میری کہاں خوش نصیبی ہے، گھوڑا تھا چلا گیا واپس آ گیا، تو میری ساری زندگی کچھ اور ہے، اور تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو، تم اتنے نالائق لوگ سمجھتے ہو، تم آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے۔ وہ جو گھوڑے جنگل سے آئے تھے اور وہ جنگلی گھوڑے تھے، اب ان کو سدھارنا بڑا مشکل کام تھا۔ آدمی کا ایک بڑا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا، جی جان سے عزیز تھا۔ ایک باپ تھا، ایک بیٹا۔ اس نے کہا باپ یہ جنگلی گھوڑے ہیں، میں ان کو سدھارنا چاہتا ہوں، بریک ان ہارسز کو۔ چنانچہ اس نے ایک کو رسا پھینک کر پکڑ کر اس کے منہ میں لگام دے کر اس کے اوپر چڑھا، چڑھ کے سب سے صحت مند جنگلی منہ زور گھوڑے کو سدھانے کی کوشش کی، اس کو لے کر گیا، بھگایا، جنگل میں چکر لگایا۔ دوسرے دن جب اس پر چڑھا تو گھوڑے سے گر گیا، اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کا باپ آیا، اس کو اٹھا کر لے گیا گھر۔ گاؤں کے لوگ روتے پیٹتے آئے، تیری بدقسمتی ہے، تیرا ایک ہی بیٹا تھا تو مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہم تو رونے سیاپا کرنے آئے ہیں، اتنا جوان سال بیٹا، اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب یہ تیرے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس نے کہا بھائی اس میں میری بدقسمتی کدھر سے آ گئی، یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے،
بیٹا ہے، بیٹے کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، مشکل آئی ہے تو ٹھیک ہے، تم مجھے سارے کے سارے کیوں کہہ رہے ہو کہ تو مارا گیا تو برباد ہو گیا؟ تیرے گھر میں تو بدنصیبی آ گئی ہے۔ تاؤ ایک مذہب ہے، اس کے پیروکار بڑے وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں، وننس کے ماننے والے، تو یہ جو ٹوٹے آتے ہیں ان کو نہیں مانتے، پوری زندگی کو مانتے ہیں۔ اب وہ بدنصیب باپ اور بدنصیب بیٹا اور ان کے 12 گھوڑے رہ گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کے قریبی ہمسایہ بادشاہ سے جنگ لگ گئی اور گھمسان کا رن پڑا۔ جنگ طول اختیار کر گئی تو بادشاہ وقت کو جبری بھرتی کی ضرورت پڑی۔ اس نے ڈنکا بجا دیا، گاؤں گاؤں میں ڈونڈی پھیر دی، اور نوجوان بچے تھے، ان کی زبردستی جبری بھرتی کے لیے وہ گاؤں میں آ گئے۔ جتنے خوبصورت تگڑے مضبوط بچے تھے ان کو کان سے پکڑ کر جنگ میں لے گئے۔ اس کے بیٹے کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، وہ کسی کام کا نہیں تھا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یار ہمارے تو پیارے بیٹے تھے، سب کو ہانک کر لے گئے، تو بہت اچھا رہا، خوش قسمت ہے۔ اس نے کہا، یار تم بندے اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے، یہ گاؤں ہی نالائق لوگوں کا ہے جو زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پر پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا اور تمہاری جدائی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے اور بیٹا لے کر کسی اور گاؤں میں چلا گیا۔ اس کا یہ فلسفہ چینی فلسفہ ہے، دائرے کا ایک بہت بڑا حصہ بنا کر زندگی کو سمجھنے اور جانچنے کے لیے اور اس کو آنکنے کے لیے ایک فٹالے کراس دائرہ کار طے کرنے کے لیے کبھی مت کہیے۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی برا واقعہ ہوا ہے، کوئی ایک دھبا آیا ہے کہ وہ ساری کی ساری آپ کی زندگی پر محیط ہو گیا ہے، لیکن انسان کا یہ خاصہ ہے کہ جب ذرا سی تکلیف پڑتی ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے، جب ذرا سی خوشی کا لمحہ آتا ہے وہ اس کو پھیلاتا ہے کہ میں سارے کا سارا خوش ہو گیا، حالانکہ اس میں خامیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں بدستور موجود ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ خوشی کا لمحہ آ گیا ہو۔